زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت دل میرا منور ہے الفت شہیدی سے، یہ ہر غلام میں مصطفیٰ کی صدا ہے۔ دل میرا منور ہے الفت پیغمبر سے، تو میلا ہو نہیں سکتا قبر میں کفن میرا، کفن میرا میلا ہو نہیں سکتا قبر میں کفن میرا، ذکر مصطفیٰ جب ہے ورد عادت میرا، اور کرسی حکومت پر خواہ کوئی بھی بیٹھے، شاہ ہند بے شک ہے خواجہ حسن میرا، حسن میرا شاہ ہند بے شک ہے خواجہ حسن میرا، ذکر مصطفیٰ جب ہے ورد عادت میرا، اور کفر و شرک کی آندھی کیا میرا بگاڑے گی، گمراہی کی آندھی کیا میرا بگاڑے گی، مسلک رضا پر ہے، مسلک رضا پر ہے، پاؤں گام زن میرا، مسلک رضا پر ہے، پاؤں گام زن میرا، اور آپ سب کی دعائیں لے کر مکہ حاضر خدمت سماعت کریں۔ شاعری میری اکرام ان کا نام جپتی ہے، شاعری میری اکرام ان کا نام جپتی ہے، تو مجھ کو بخشوائے گا، مجھ کو بخشوائے گا بالیقین سخن میرا، سخن میرا مجھ کو بخشوائے گا، دیکھنا سخن میرا، سخن میرا ذکر مصطفیٰ جب ہے ورد عادت میرا، کیوں نہ مجھ سے راضی ہو رب ظلم میرا، سبحان اللہ سبحان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی البغدادی محی الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان کلامہ المجید، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. آئیے عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مالک جنت قاسم نعمت کونین کی زینت رحمت للعالمین طہ و یاسین تاجدار انبیاء فخر رسولاں احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام نظر کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرجانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ اشتہار سے آیا ہے کہ آج ہم جس مبارک پرنور محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس محفل کو اولاً تو ایک ولی کامل حضرت کریم اللہ شاہ رحمت اللہ تعلیم قرآن سے بھی مثبت ہے. تو انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت سے ہم نے آیت شریفہ کی برکتیں اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر رہیں گے. بس آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ سماعت فرمائیں. پکاریں یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبر الاستقامت غواص بحر معرفت الحاج الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ یوں گویا ہوتے ہیں جسے بشکل تضمین آپ کے گوشے گزار کریں. کس زبان سے ہو بیاں عظمت رسول اللہ کی کس زبان سے ہو بیاں عظمت رسول اللہ کی باعث تخلیق کل خلقت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ. گنبد فرش پر تربت رسول اللہ کی سبز گنبد فرش پر تربت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ سبحان اللہ. حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ. حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور امام یوں گویا ہوتے ہیں چین و راحت دل جگر آنکھوں نے پائی ہے جلا لائے جب تشریف وہ تو غنچہ دل بھی کھلا. یوں کریں ہم غیر سے شکوہ شکایت اور گلا لا ورب العرش جس کو جو ملا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور ان کے لطف خاص کا ہر کوئی متمنی ہوا ہندی و رومی و شامی مصری و یمنی ہوا اور جنت الفردوس میں پہنچا وہ جو سنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ اللہ. اور معجزہ ہے سرور کون و مکان کی ذات پاک معجزہ ہے
سرورے کونو مکاں کی ذات پاک، جو نہیں مانا یقیناً کر لیا خود کو ہلاک، اور کہہ دیا میرے مجدد نے بریلی سے بے باک، سورج الٹے پاؤں پلٹے الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور بالیقی مردود ہو ملعون ہو مقہور ہو، طالبان ند و نانو تا سہارنپور ہو، دامن ابلیس میں آ کر نہ یوں مغرور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ محبان گرامی، ہم نے جس آیت شریفہ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کی، آج ہم اس بزم نور میں کس لیے حاضر آئے؟ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور اس سرد ماحول کے باوجود، بارش کے باوجود، ہم اپنے سارے ضروری کام کو چھوڑ کر یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ تاکہ ایک اللہ والے کی صحبت کا فیضان حاصل ہو جائے، ایک اللہ کے ولی کے فیضان کرم کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر آئے۔ اور اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کی دولت رکھنے والو، اے ایمان کا خزانہ اپنے دامن میں رکھنے والو، پہلے تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ لیکن اسی پر بات مکمل نہیں ہو جاتی، بلکہ پھر اپنی اس ایمان کی دولت کی حفاظت کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، سچوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو انشاءاللہ یہ ایمان کا خزانہ ہر مقام پر محفوظ رہے گا، اور کامیاب وہی ہے جو ایمان کی دولت دنیا سے ساتھ لے کر گیا۔ ورنہ امام نے پہلے خبردار کر دیا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو ایسے حالات میں ضروری ہے، لازم ہے، از حد ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر ہم عمل کریں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یاد رہے، یہ سچوں کی صحبت وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کو یہاں بھی کامیاب بناتی ہے، قیامت کے میدان میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور سچوں کی صحبت کا فیضان بڑا عام ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کریں کہ ہم نے اور آپ نے طوفان کو دیکھا ہوگا۔ جب آندھی چلتی ہے، جب طوفان آتا ہے، تو ہم نے درختوں کی طرف جب نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ درختوں سے پتے اڑتے ہیں، درختوں سے نیچے زمین پر گرتے ہیں، اور آندھی اور طوفان ان پتوں کو ایک جگہ سے دوسرے مقام پر ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوائیں جب چلتی ہیں تو یہ ہوا پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر ان پتوں کو اڑاتی ہے، پھر کہیں گندی نالی میں ڈالتی ہے، کہیں نجاستوں کی جگہ پر ڈالتی ہے، تو پتے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اور اسی درخت پر چند پتے ایسے ہوتے ہیں کہ طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے، آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن وہ پتے اپنی جگہ پر محفوظ رہتے ہیں۔ آپ عالم تصور میں ان پتوں سے پوچھیں کہ وہ بھی تو تمہارے بھائی پتے تھے جو گر کر جو ہے زمین کے چکر کاٹ رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسی درخت پر تم بھی موجود ہو۔ طوفان آیا چلا گیا، آندھی آئی چلی گئی، لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکی، تم اپنی جگہ پر محفوظ ہو۔ تو پتے اپنی زبان حال سے بیان کریں گے، اے مجھ سے سوال کرنے والے سائل سن، وہ بھی ہماری طرح پتے تھے، لیکن وہ اس لیے اڑتے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دامن کو چھوڑ دیا ہے، اپنے جو ٹہنی اور مضبوط
टहनी और तने के दामन को छोड़ दिया है, इसलिए वो दर बदर की ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं। हम भी उन्हीं की तरह हल्के फुल्के पत्ते हैं, लेकिन हमें देखो, हम हल्के जरूर हैं लेकिन मजबूत टहनी के दामन से वाबस्ता हैं, मजबूत तने के दामन से वाबस्ता है। इसलिए तूफान आया चला गया, आंधी आई चली गई, लेकिन हम अपनी जगह पर महफूज हैं। अजीजान गिरामी, अगर ये मिसाल समझ ली तो अब आए आपको बताएं कि आज ये दुनिया का तूफान है जो दरख्तों के पत्तों को उड़ाता फिरता है, और कल कयामत का तूफान आने वाला है। कल कयामत का होलनाक तूफान होगा, वहां भी जब सब जो है नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और सब दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे, और ऐसे आलम में वही पनाह में होंगे, वही महफूज होंगे जिनके हाथों में किसी अल्लाह के वली का दामन होगा, जिनके हाथों में करीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का दामन करम होगा। वही कयामत के तूफान में महफूज रहेंगे, कयामत की आंधियों से महफूज रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े नसीबे वाले हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजरत शाह करीमुल्लाह का दामन हमारे हाथों में है, हजरत नाइब रसूल का दामन हमारे हाथों में है, हजरत ईसा रहमतुल्लाह अलैह का दामन हमारे हाथों में है, औलिया बुरहानपुर का दामन हमारे हाथों में है, हजरत साबिर कलियरी का दामन हमारे हाथों में है, और शहंशाह अजमेर का दामन हमारे हाथों में है, और ताजदार औलिया सुल्तान बगदाद का दामन करम हमारे हाथों में है, खुलफाए राशिदीन के दामन हमारे हाथों में है, और मुस्तफा जाने रहमत का दामन हमारे हाथों में है। तो बरेली की फजाओं ने पुकार कर कहा कि दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही बारी है भरोसा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए आज हम इन अल्लाह के वली के दामन करम से वाबस्ता हैं और आपकी इस महफिल नूर में हाजिर आए। और याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वलियों को वो कमाल अता फरमाया है कि जिस तरह वो जमीन के ऊपर तसर्रुफ और इख्तियारात फरमाते हैं, इसी तरह जमीन के अंदर तशरीफ ले जाने के बाद अपने रोज़ा अनवर से भी तसर्रुफ फरमाते हैं और इशाद फरमाते हैं, बिगड़ी को बनाते नजर आते हैं, झोलियां भरते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से उनकी बारगाह में जाया जाए, सिद्क़ दिल से उनकी बारगाह में हाजिरी दी जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया को तो बेशुमार कमालात से नवाजा। इसलिए कि आपको बताएं, मौजज़ा जो होता है यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कुदरत का इजहार होता है। नबी का मौजज़ा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का इजहार होता है, और वली की करामत ये नबी की शान का इजहार होता है। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल वाला है, इसी तरह उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया तमाम औलिया में अफजल वाला, तमाम औलिया में अफजल वाला है। और ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। आप देखें, जब उम्म साबिक़ा के औलिया को हम देखें तो ऐसे कमाल वाले औलिया इकराम गुजरे जिनका खुतबा कुरान मजीद खुद इरशाद फरमाता है। हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप देखें, फरमाते में पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर सकता हूँ। तो ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के वली कामिल, सुभान अल्लाह। और कुरान पाक इरशाद फरमाता है उनकी शान ये, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कि वो इस शान के हामिल कि उनके पास किताब का इल्म मौजूद था। सुभान अल्लाह। और किताब कौन सी? ज़बूर शरीफ के आलिम थे। सुभान अल्लाह। तो जब ज़बूर शरीफ के आलिम की शान इतनी बुलंद वाला है कि पलक झपकने से पहले वो तख्ते बिल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर करने की ताकत और इख्तियार रखते हैं। तो फिर अल्लाह ने जिन उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया को कुरान का इल्म अता फरमाया हो, उन औलिया इकराम की शान और अज़मत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। उनकी शान, उनकी कमालात और उनके इख्तियारात का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया को अता फरमाई। और आज हम हजरत सैयदना शाह करीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह करम में जो हाजिर हैं, उनके उर्स पाक की तकरीब में
حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو یاد رہے ان اولیاء اللہ کے مزارات پر ہمہ وقت اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو ہم اس نیت سے ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برس رہی ہے تو چند چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں، سبحان اللہ، چند چھینٹے رحمتوں کے پڑ جائیں گے، دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی نیت سے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور کیا ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے یہ واقعہ جسے قرآن مقدس نے اصحاب کہف کے نام سے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ چند امم سابقہ کے اولیاء میں سے چند افراد جب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب غار میں پناہ گزین ہوئے اور ایک کتے نے ان کی صحبت اختیار کر لی، سبحان اللہ، ایک کتے نے ان کی صحبت اختیار کر لی۔ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ رب العزت نے ان اصحاب کہف کی صحبت کی برکت سے اس کتے کو جنتی بنا دیا، سبحان اللہ۔ وہ کتا کل قیامت کے میدان میں انسانی شکل میں جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ تو بتائیں جب امم سابقہ کے اولیاء سے اگر ایک کتے کو نسبت ہو جائے تو کتا جنتی ہو جائے، تو اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے غلام اگر حضرت شاہ کریم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت میں گم ہو جائیں تو پھر انہیں کتنا کمال اللہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ ان کے کمالات و شان کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اسی مناسبت سے ہم اللہ کے ولیوں کے آراس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر جاتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا قرب یہ مقبول جگہ ہوتی ہے کہ جو دعا کہیں نہ قبول ہوتی ہو، اللہ کے ولی کے قرب میں جا کر مانگو، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جا کر دعا کرنا یہ خود اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کے قرب میں جا کر اور جہاں آپ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتی ہیں وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی مدت دراز سے دعا فرما رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، لیکن جب آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں جا کر اور وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کو تو بغیر موسم اللہ پھل عطا فرما رہا ہے، سبحان اللہ، تو آپ فوراً پکار اٹھے کہ میرے مولا جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے قرب میں جا کر جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے فوراً آپ کو بیٹے سے فرزند ارجمند سے نواز دیا، سبحان اللہ۔ تو ولیوں کے قرب میں بڑی مقبولیت ہے، بڑی سعادت ہے، بس شرط یہ ہے کہ سچے یقین کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ ان اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، سبحان اللہ۔ اور اہل قرآن کو تو بڑے سعادت مند ہیں کہ کیسے کیسے عظیم اولیاء اکرام افتاب اوتاد افراد اس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اکرام اس سرزمین کو بقعہ نور بنائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اکرام کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ ماشاءاللہ یہاں پر طالبان علوم نبویہ بھی تشریف فرمائے اور اساتذہ اکرام بھی تشریف فرمائے۔ اگر کوئی طالب علم کا علم اگر ناقص ہو، ادھورا ہو، اگر نامکمل ہو تو اس کے چند اسباب ہو سکتے ہیں، چند وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ طالب علم ناقص العلم رہا، نامکمل رہا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے طالب علم کے ناقص رہنے کی کہ جس استاد کے پاس یہ پڑھ رہا تھا وہ استاد ہی ناقص العلم تھا، وہ استاد کا علم ہی ناقص تھا، تو ناقص اور ادھورے استاد کے پاس پڑھنے کی وجہ سے یہ طالب علم کا علم بھی ناقص اور نامکمل رہا۔ دوسری وجہ یہ
کہ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب ہی ناقص ہے، وہ کتاب ہی ناتمام ہے، تو اسی لیے اس نامکمل کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طالب علم کا علم بھی نامکمل رہا، ناتمام رہا۔ تیسری وجہ یہ کہ طالب علم کند ذہن تھا، استاد نے پڑھایا تو بہت کچھ، لیکن یہ تمام علوم کو اپنے ذہن میں نقش نہ کر سکا، سمجھ نہ سکا، اور جو کچھ استاد نے سمجھایا سب سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اسی لیے کند ذہنی کی وجہ سے یہ ناقص رہا، یہ ناتمام رہا اور مکمل عالم نہ بن سکا۔ چوتھی وجہ یہ کہ جس استاد نے اسے پڑھایا تو یہ اپنے استاد کی نظر میں مقبول اور محبوب نہ بن سکا۔ استاد اس سے زیادہ کسی اور شاگرد کو چاہتا ہے، اسی لیے علم کو اس سے چھپا کر رکھا اور اپنے محبوب شاگرد کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو یہ چار وجہ ہو سکتی ہے کہ طالب علم اپنے علم میں نامکمل رہے، ناتمام رہے، اسے بہت سی اشیاء معلوم نہ رہے، بہت سے ابواب سے وہ ناقص رہ جائے۔ اب آج جو لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنی جہالت کا اعلان کرتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، اگر علم غیب ہوتا تو یہ بتا دیتے، اگر جانتے تو یہ بتا دیتے، اگر خبر ہوتی تو یہ بتا دیتے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہاں تک لکھ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا آپ آئیں اور اپنے نبی کی شان دیکھیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا، سبحان اللہ۔ اگر طالب علم میں نامکمل رہے، ناتمام رہے، تو ہم نے چند وجہ ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھانے والا استاد ہی نامکمل تھا، پڑھنے کے بعد شاگرد بھی نامکمل اور ناتمام ہی رہا۔ دوسری وجہ یہ کہ جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب ہی ناقص تھی، اسی لیے پڑھنے کے بعد طالب علم بھی ناقص ہی رہا۔ تیسری وجہ یہ کہ طالب علم کند ذہن تھا، اسی لیے مکمل سمجھ نہ سکا۔ چوتھی وجہ یہ کہ استاد کی نظر میں طالب علم محبوب نہیں تھا، مقبول نہیں تھا، اس سے زیادہ استاد کسی اور کو چاہتا تھا، کوئی اور اسٹوڈنٹ محبوب تھا، اس لیے استاد نے اسے دل کھول کر نہیں پڑھایا اور یہ ناقص رہا، ناتمام رہا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں اپنے آقا کے علم غیب کی شان دیکھیں، اپنے آقا کے علوم کی شان دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو اب یہاں پر اس تعلیم میں دیکھیں پڑھانے والا کون ہے، تو پڑھانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر شے کا جاننے والا ہے، اسے کون نامکمل کہہ سکتا ہے؟ اس استاد کو جو استادوں کا استاد ہے، جو حقیقی علم کا مالک ہے، اسے کون ادھورا اور نامکمل کہہ سکتا ہے؟ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے، اور قرآن کی شان یہ ہے، رب خود فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی خشکی میں ایسی چیز ہے، نہ تری میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا علم قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان موجود ہے۔ ایسی مکمل کتاب اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھائی ہے، اور پڑھنے والے کی عقل کی بات کی جائے تو اللہ اکبر، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور بہت سے بزرگان دین نے لکھا اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری دنیا کی عقلوں کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے دنیا والوں کی عقل۔ اللہ نے اتنی عقل شریف ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ اور اگر محبوبیت کی بات کی جائے، اللہ اکبر، اگر محبوبیت کی بات کی جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے، سب سے زیادہ کون محبوب ہے، تو آئیں اللہ رب العزت فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ کسی کو ہم نے صفی اللہ بنایا، کسی کو ہم نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو ہم نے نجی اللہ بنایا، کسی کو ہم نے حضرت ایوب کو صبر کا جام پلایا، کسی کو ہم نے خلیل اللہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے وقت کے خلیل ہیں، یہ اپنے وقت کے کلیم ہیں، یہ اپنے
اپنے وقت کے نجی ہیں یا اپنے وقت کے صفی ہیں، لیکن خدا را خبردار کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کلیم اللہ ہیں، انہیں شرف ہم کلامی حاصل ہے تو ان کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ نہیں نہیں، جنہیں شرف ہم کلامی عطا کیا گیا، ایک مقام پر جب وہ عرض کرتے ہیں ربی ارینی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ کلیم اللہ کا مقام ہے کہ جب انظر الیک کہتے ہیں، اللہم ربی ارینی کہتے ہیں، تو ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب اللہ کی شان یہ ہے کہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی بارات بھیجی جاتی ہے، محبوب کو آسمان دنیا سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، عرش اعظم سے بھی آگے لامقام میں بلا کر اللہ اپنا دیدار کراتا ہے اور پھر پوچھتا ہے محبوب تجھے وہ جلوہ دکھایا جو کلیم کو بھی نہیں دکھایا، بتا اب تو راضی ہے کہ نہیں؟ تو محبوب کہتا ہے مولا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ امام کہتے ہیں بے شک نزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، مساتے بھی ہے خدا نے دامن محبوب کو، چن کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو کلیم اللہ کسی کو بنایا، کلیم اللہ بڑی شان کے حامل ہیں، بڑے کمال والے ہیں، لیکن ایک منزل پر انہیں بھی لن ترانی کا خطاب دیا جاتا ہے اور حبیب کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے نواز کر فرمایا جاتا ہے محبوب بتا تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، خلیل اللہ کا تاج پہنایا، خلت کا جامہ پہنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے لیے نمرود کی آسمان سے باتیں کرنے والے شعلوں کو گلزار بنا دیا گیا، بڑی شان والے ہیں، بڑے کمال والے ہیں، لیکن آپ بھی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لٹا کر نرم و نازک حلقوم پر آپ خنجر رکھ دیتے ہیں، چھری رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا جس بیٹے کو 90 سال کی دعاؤں میں پایا ہے یا اللہ تیری رضا کے لیے آج اس کی گردن پر میں نے چھری رکھ دی ہے، اے میرے مولا اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ تو خلیل اللہ کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر کے عرض کرتے ہیں مولا بیٹے کو قربان کر دیا، بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ اور حبیب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ محبوب کے اشاروں پر قبلے کو بدل دیتا ہے اور فرماتا محبوب تیرے لیے قیامت تک کے لوگوں کو قبلہ بدل دیا گیا، اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ اب بتا تو مولانا حافظ قاری مفتی محمد اکرام الحق صاحب، نعرہ تکبیر، عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم اگر علم میں ناقص رہ جائے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ استاد اس سے زیادہ کسی اور کو چاہتا ہے، اسی لیے اسے دل کھول کر نہ پڑھایا۔ تو آئے کہ یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ آقا سے زیادہ اللہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی ملے گا کہ ایک غازی جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کرتا ہے، ایک حاجی جب حج بیت اللہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ اکبر قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسی لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے رضائے خدا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک مالدار اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسی لیے کہ مجھے میرے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ تمام نبیوں نے عبادتیں ریاضتیں کر کے یہی عرض کیا مولا اب تو راضی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تمام لوگوں کا معاملہ ہے، یہ تمام انسانوں کا حال ہے کہ سب کچھ قربان کر کے اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ اور حبیب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تمام نعمتیں عطا فرما کر پوچھتا ہے محبوب بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ تو راضی ہے کہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو ایسے محبوب ہیں ہمارے
आका। तो पढ़ाने वाला कौन है? जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। जो किताब पढ़ाई जा रही है उसकी शान ये है कि तमाम उलूम का खजाना उसके अंदर मौजूद है। और अगर अक्ल की बात की जाए तो तमाम लोगों की अक्लें एक तरफ और मेरे आका की अक्ल शरीफ का आलम सबसे बुलंद वाला है, सबसे निराला है, कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता है। अगर महबूबियत की बात की जाए तो तमाम लोग एक तरफ और आका की मकबूलियत एक तरफ है। बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही कहा जाता है, ऐ कलीमुल्लाह, अगर तुम्हें भी पैदा किया गया है तो महबूब के सदक़े में पैदा किया गया है। और ऐ कलीमुल्लाह, याद रखो, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, अगर महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो इस कायनात को वजूद का लिबास ही नहीं पहना था। इरशाद होता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, महबूब को अगर पैदा करना मकसूद ना होता तो न आसमानों को पैदा करता, न जमीनों को बनाता। यहाँ तक फरमाया, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, अगर महबूब को बनाना मकसूद ना होता तो अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। पता क्या चला, अगर सारी नेमतें हमें मिली है तो हुजूर के सदक़े में मिली है। कुरान मिला है, हुजूर के सदक़े में मिला है। ईमान मिला है, हुजूर के सदक़े में मिला है। इरफान मिला है, हुजूर के सदक़े में मिला है। अगर ये शाबान मिला है, हुजूर के सदक़े में मिला है। आने वाला रमजान मिला है तो हुजूर के सदक़े में मिला है। हकीकत तो ये है, अगर रहमान मिला है तो वो भी हुजूर के सदक़े में मिला है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकराम अल हक साहब किबला नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब ये चार असबाब मुसल्लम हैं, आपने तस्लीम कर लिया, अगर किसी का इल्म नाक़िस हो तो यही चार वजह हो सकती है। और आका की बारगाह में चले तो पढ़ाने वाला परवरदिगार है, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कुरान है। और अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा महबूब अपने प्यारे महबूब को सबसे ज्यादा मकबूलियत अल्लाह ने अता फरमाई है। अब अगर कोई कहे कि ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, इसकी खबर नहीं, उसकी खबर नहीं, उन्हें कहो, अरे नादान, ये अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया। और खुद फरमाया, अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो कुछ ना जानते थे वो सब कुछ आपके रब ने आपको सिखा दिया है। और इमाम ने कहा, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। इमाम ने कहा, और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो तुम। फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने महबूब को कुरान सिखाया। तो हमारे मुहिब गिरामी हजरत हाफिज कारी सैयद उमैर साहब बिला, आप जो कुरान सिखाने का फरीजा अंजाम दे रहे हैं तो ये कोई मामूली अमल नहीं है, बल्कि इस आयत शरीफा की रोशनी में हमारे उलमा जो कुरान की तालीम दे रहे हैं और ये बच्चे जो सीख रहे हैं, ये इतना अजीम अमल अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने महबूब को कुरान सिखाया है। तो कुरान सिखाना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत मुबारक है, और कुरान सीखना ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज तरक्की का दौर हो रहा है। आप हर शख्स अपने से साथ वाले के आगे बढ़ना चाहता है। हर शख्स तरक्की की शाहराह पर गामजन होना चाहता है। हर शख्स चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। अगर आप मुआशरे में किसी डॉक्टर साहब से पूछें कि डॉक्टर साहब हम कामयाब होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जरा आप हमें मशवरा दें, आप हमें बताएं कि कामयाब कौन है, कामयाबी किस चीज का नाम है। यकीनन डॉक्टर होना बड़ी अच्छी बात है, इंजीनियर होना बड़ी अच्छी बात है, एडवोकेट होना, वकील होना काबिल तारीफ अमल है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें कि कामयाबी किस चीज का नाम है, तो कहेगा बेहतर से बेहतर डॉक्टर बन जाओ, कामयाब हो जाओ। अगर किसी वकील साहब से मशवरा करें, आप बताएं अगर हम कामयाबी की शाहराह पर चलना चाहें, तरक्की हासिल करना चाहें तो क्या करें, वो कहेगा वकालत के मैदान में आप जितने आगे बढ़ जाओ उतने कामयाब हो जाओ। अगर किसी ओहदेदार से पूछें
जमींदार से पूछें कि आप बताएं कामयाब कौन है आज के दौर में, वो कहेगा जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन प्रॉपर्टी हो वो उतना ही ज्यादा कामयाब है। अगर ओहदेदार से पूछो वो कहेगा जितनी ऊंची पोस्ट है उतना ही ज्यादा वो कामयाब है। अल्लाह अकबर। तो जिस फील्ड के आदमी से हम मशवरा तलब करें, हर शख्स अपनी फील्ड में आगे बढ़ने को कामयाबी तस्वुर करता नजर आएगा। तो हम जो सवाल कर रहे हैं कशमकश के शिकार हो जाएंगे कि अब हम किसे कामयाब समझें। डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर बन जाओ कामयाब हो जाओगे, वकील साहब ने कहा वकील बन जाओ कामयाब हो जाओगे, जमींदार साहब बोले जमींदार बन जाओ पटेल बन जाओ कामयाब हो जाओगे, ओहदेदार साहब बोले आला पोस्ट पर फाइज हो जाओ फाइजुल मनाम हो जाओगे, मकसद को पा जाओगे। तो हम सब जगह से कशमकश का शिकार हो गए। तो आए ना बारगाह मुस्तफा में चले, हैं उस नबी की बारगाह में चले, उस पैगंबर की बारगाह में चले जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रहबरी के लिए उतारा है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रहनुमाई के लिए मबरूस फरमाया है। अल्लाह अकबर। आलम तसव्वुर में आका की बारगाह में अर्ज करें या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने दुनिया में मुख्तलिफ फील्ड के लोगों से पूछा कामयाबी किसका नाम है, कामयाबी किसका नाम है, तो हर शख्स अपने मैदान में आगे बढ़ने को कामयाबी बता रहा है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी उम्मत कशमकश का शिकार है, कामयाब कैसे हुआ जाए, कामयाबी किस मैदान में आगे बढ़ने पर है, कामयाबी का जीना कैसे तय किया जाए। अल्लाह अकबर। जब आका की बारगाह में हम दस्ते सवाल दराज करेंगे या रसूलुल्लाह ए उम्मत के हादी, ए उम्मत के रहबर, आप बताएं, ए नबियों के इमाम, आप रहनुमाई करें कि कामयाब कौन है, बेहतर कौन है, सबसे अफजल कौन है। तो मदीने के सुल्तान जवाब इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मती दुनिया के पीछे ना दौड़ना। अगर कामयाबी चाहता है, अगर बेहतरी चाहता है, अगर फजीलत चाहता है, अगर आला मकाम चाहता है तो अपने नबी के नुस्खे को अपना ले। या रसूलल्लाह, किसे कहते हैं कामयाबी, कौन है सब में बेहतर। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, ऐ लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किबला भाई हजरत मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। अल्लाह अकबर। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो हमें और आपको भी चाहिए कि इसी नुस्खे कीमिया को अपनाएं, इसी पर अमल करें। और हर कोई सिखाने वाला तो बन नहीं सकता, कम से कम अपने उलमा की बारगाह में जानो तलम्मुस तय करके कुरान सीखने वाले बन जाएं, कुरान पर अमल करने वाले बन जाएं। आज हमारा हाल ये है कि हमने कुरान मुकद्दस को सिर्फ एक ऐसी किताब समझ रखा है जिसे इंतकाल के वक्त पढ़ा जाता है। हमारे माशरे का अलमिया है, हमने कुरान मुकद्दस को सिर्फ वो किताब समझ लिया है कि जिसे अगर रूह ना निकल रही हो तो उसे पढ़कर सुना दिया जाए, अगर चहलुम शरीफ का मौका हो तो उसे पढ़ दिया जाए, अगर किसी का इंतकाल हो तो पढ़ दिया जाए, वरना उसे बालाए ताक रख दिया जाए सजाकर। अल्लाह अकबर। और हमें ये तक खबर नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हमें किस लिए अता फरमाया, किस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को नाजिल फरमाया। अल्लाह अकबर। हमें ये तक खबर नहीं है, हमने सिर्फ इसे चुन कर दीवार पर सजाने के लिए रखा है अपने घरों में। यकीनन ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि कुरान मुकद्दस ये खैर और बरकत और अजमत वाली किताब है, इसका घर में रखना भी बाइस खैर और बरकत है। लेकिन सिर्फ रखने से काम मुकम्मल नहीं हो जाता, रखने से बात और मकसद इसका हल नहीं हो जाता। समझने और समझाने के लिए अर्ज करें कि मशीनरी का दौरा है। हम जब कोई कंपनी से कोई मशीन खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो, तो कंपनी उस मोटर के साथ, उस साइकिल के साथ, उस बाइक के साथ, उस फोर व्हीलर के साथ हमें एक डायरी अता करती है, एक डायरी देती है। और उस डायरी के अंदर उस मशीन की पूरी डिटेल होती है, पूरी तफसील मौजूद होती है। अगर इसमें खराबी आ जाए तो उसे कैसे सही किया जाए, अगर
اس کی مشین میں انجن میں خرابی آ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس ڈائری کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کے ٹائر خراب ہو جائے تو ان کی کیا جو ہے رہنمائی حاصل کی جائے، اسے کس طرح درست کیا جائے، اس کی ڈیٹیل بھی اس ڈائری کے اندر موجود۔ اس کی ریپیئرنگ کیسے کی جائے، ساری تفصیلات اس ڈائری کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو ہر یہ کمپنی کا معمول ہوتا ہے کہ اپنی مشین کے ساتھ ساتھ وہ ڈائری بھی دیتی ہے۔ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم نے عرض کیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے پیدا فرما کر اور انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے، انسان کے علاج کے لیے، اس کے امراض کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نسخہ شفا بنا کر اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ انسان اگر تو بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے، اگر تو راہ راست سے بھٹک جائے تو اس کی سیدھی راہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جس شے کا مداوا اور علاج چاہتا ہے وہ سارے علاج اور ہر ناکامی کا سدباب یہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ لیکن ہمارا حال آج اسی گڑیا کی طرح ہے کہ جس کا بیٹا کمانے کے لیے ودیش پہنچا اور ہر مہینے وہ اپنی ماں کو ایک خط کے اندر، لفافے کے اندر 50,000 کا چیک بھیجتا تاکہ ماں گزر بسر کر سکے، اپنے اخراجات کا انتظام کر سکے۔ لیکن ماں اتفاق سے اتنا بھی نہیں جانتی تھی، اتنا بھی نہیں اسے وہ پڑھنے کے قابل تھی کہ اس چیک کو سمجھ سکے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ جب اس کے پاس پوسٹ مین لے کر آتا وہ اسے چومتی، سینے سے لگاتی کہ میرے بیٹے نے بھیجا ہے، میرے بیٹے کا خط ہے، بڑی محبت اور عقیدت سے اسے لے کر اور تاق میں سجا کر رکھ دیتی، اس لفافے کو تاق میں سجا کر رکھ دیتی۔ ہر مہینے بیٹا بھیجتا رہا اور یہ اسے چوم کر رکھتی رہی۔ اب 5 جو اخراجات کا سامان تھا وہ سب ختم ہو چکا، اب یہ بھیک مانگنے کے لیے روڈ پر نکل آئی۔ لوگوں نے کچھ لمحات، کچھ ایام تک بھیک دی، اس کے بعد کہا تیرا بیٹا تو ودیش میں ہے، اتنا کماتا ہے، تجھے کیا حق ہے کہ تو لوگوں سے بھیک مانگے؟ لوگوں نے بھیک دینا بھی بند کر دیا۔ اب حال یہ کہ بستر مرگ پر آ گئی۔ لوگوں سے کہا کہ ذرا کسی بہانے سے، کسی طریقے سے میرے بیٹے کو بلا لیا جائے تاکہ آخری ملاقات ہو جائے۔ لوگوں نے اس کے بیٹے کو فون کیا، کال کیا اور اسے بلایا اور بڑی ملامت کی اور اسے ڈانٹا کہ تو کیسا بیٹا ہے کہ اپنی ماں کو اس قدر بھول گیا کہ اس کے اخراجات کے لیے پیسے بھی بھیجنے کی تجھے توفیق نہ ملی۔ تو بیٹے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ہر مہینے اپنی ماں کو 50,000 روپے اخراجات کے لیے بھیجتا تھا، میری والدہ بتا وہ سارے چیک کہاں ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو نے کب بھیجا، تو صرف چند خطوط بھیجتا تھا، ہر مہینے ایک خط بھیجتا تھا، تیرے خطوط کو میں نے چوم کر، بوسہ دے کر، محبت اور عقیدت سے ایک تاق میں سجا کر رکھ دیا کہ میرے بیٹے کے خطوط ہیں۔ بیٹے نے تڑپ کر کہا میری ماں وہ خطوط نہیں تھے، وہ تیرے اخراجات کی رقم تھی۔ اللہ اکبر، جو لاکھوں کی تعداد میں، اللہ اکبر، ہر مہینے 50,000 روپے بھیجتا تھا، آج تو لاکھوں کی مالک ہے اور تو بستر مرگ پر ہے، تیرے پاس علاج کا پیسہ تک نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ بڑھیا اس لفافے کو پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی، اللہ اکبر، کہ اس کے اندر کیسی دولت موجود ہے۔ اور آج یہی حال ہمارا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے جو نسخہ کیمیا، جو نسخہ شفا قرآن مقدس کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اندر کیسے کیسے گوہر نایاب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کیسی کیسی پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہم یہ تک نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے ہم امت مسلمہ کا۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ناکامیوں کے شکوے کر رہے ہیں، اور کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ برکت والی کتاب ہے، اور یہ بچے جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں یہ بڑی عظمت کے متحمل ہیں۔ اللہ اکبر، رب ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب فرماتا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، جبل شامخ پر نازل کرتے تو اے لوگوں تم دیکھتے
کہ پہاڑ بھی قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی عظیم اور اتنی باروق کتاب قرآن مقدس ہے، لیکن یہ آقا کا کرم ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے کہ جو کتاب کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے اور پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائے، وہی کتاب آج امت مصطفیٰ کے کم سن بچے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ شان امت مصطفیٰ کے بچوں کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہی حفاظ کرام، انہی علماء کے ذریعے قرآن مقدس کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے کہ قیامت تک حفاظ کرام پیدا ہوتے رہیں گے اور قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اے لوگو، تم کاغذ پر پابندی لگا سکتے ہو، تم مشینوں پر پابندی لگا سکتے ہو، تم چھاپ خانوں پر پابندی لگا سکتے ہو، لیکن اگر تم چھاپ کھانے بند بھی کر دو، اگر کاغذ کو ختم کر دو، کاغذوں پر پابندی لگا دو، تب بھی یہ حافظ قرآن مسجدوں کے ممبر و محراب میں اور وقت پڑا تو میدان میں آ کر قرآن پڑھ کر قرآن کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور قرآن وہ باعظمت کتاب ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کہ اگر بنائی ہوئی ہوتی تو یہ ضابطہ ہے کہ انسان جو بھی چیز بناتا ہے تو اس کی کاپی تیار ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی برانڈ اور کمپنیاں اعلیٰ قسم کی مشینیں تیار کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہے چائنا فوراً اس کی کاپی تیار کر کے لے آتی مارکیٹ میں۔ تو جو چیز انسان بناتا ہے دنیا والے اس کی کاپی کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کی کاپی اور نقل بنا سکیں، لیکن آج تک آپ دیکھیں قرآن مقدس کا چیلنج پوری دنیا میں اعلان آج بھی باقی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اپنے محبوب پر اتارا ہے تو اس کے مثل کوئی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ ایک صورت کو لا کر دکھا دو اگر اس قرآن میں شک ہے تمہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو 1400 سال سے آج تک قرآن مقدس میں چیلنج موجود ہے، لیکن دنیا گواہ ہے، شاہد ہے اس بات پر کہ آج تک کوئی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی قرآن کی طرح نہ لا سکا ہے۔ اور کیسے لا سکتا ہے؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی لا دیتا، لیکن یہ تو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اور قرآن مقدس اللہ اکبر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو دیکھیں دوسری آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف، ان کو اللہ رب العزت نے پہلے عشرہ میں اور زبور شریف انجیل شریف کو دوسرے عشرہ میں نازل فرمایا، رمضان شریف کے 1 سے لے کر 10 تک پہلا عشرہ، 10 سے 20 تک دوسرا عشرہ، اور 20 سے 30 تک آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توریت شریف کو پہلے عشرے میں نازل فرمایا، زبور اور انجیل کو دوسرے عشرے میں نازل فرمایا، اور قرآن مقدس کو آخری عشرے میں نازل فرمایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح توریت شریف ہے پہلے عشرے میں، ابھی 2 عشرے باقی ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ ابھی اور بھی آسمانی کتاب آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے عشرے میں جو آئے گی، اور دوسرے عشرے میں زبور شریف انجیل شریف کو نازل فرمایا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ ابھی آخری عشرہ باقی ہے، اس میں اور بھی کتاب آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مقدس کو آخری عشرے میں نازل فرما کے بتا دیا کہ جس طرح اب اس عشرے کے بعد کوئی عشرہ نہیں ہے، اسی طرح قرآن کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں نازل ہونے والی۔ سبحان اللہ۔ یہ عشرہ بھی آخری ہے، یہ آسمانی کتاب بھی آخری ہے، اور میرا محبوب بھی خاتم النبیین بن کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اور یہ پیغمبر بھی آخری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ شان اللہ نے قرآن مقدس کو عطا فرمائی۔ اور اے لوگوں، ہم قرآن مقدس کی فضیلت کو ہم نے صرف اتنا جان رکھا ہے کہ حصول برکت کے لیے، لیکن ذرا آقا کی بارگاہ میں چلے، بارگاہ مصطفیٰ میں چلے، کس قدر فضیلت و عظمت کا حامل ہے قرآن۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ ہر حرف کے صدقے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور صرف نیکیاں ہی نہیں دیتا بلکہ وہ رحمان الرحیم مولا 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں الف لام میم لیس بحرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا ملا کر ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف یہ ایک حرف ہے، لام یہ الگ ایک حرف ہے، اور میم الگ ایک حرف ہے، یعنی صرف جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 30 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن وہ بعظمت کتاب ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر میں پورے قرآن کی نہیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنا وزن تیار ہو جائے جسے اٹھانے کے لیے 70 اونٹ درکار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علوم و عرفان کے اتنے خزانے قرآن مقدس میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کے علوم کو اکٹھا کیا جائے، تفسیر کی اجمال کی جائے تو پورے قرآن کے علوم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علوم کو اگر سمیٹا جائے تو سارے علوم بسم اللہ شریف کے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور بسم اللہ شریف کو اگر سمیٹا جائے تو پورے علوم بسم اللہ کی با کے نقطے کے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی کہہ سکتا ہے عقل کا گھوڑا دوڑا کر کہ میاں یہ ایک نقطے کے اندر اتنے علوم کیسے سما سکتے ہیں، ایک نقطے کے اندر اتنے علوم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے اسے آپ جواب دیں کہ نادان یہ رب کی کتاب ہے، یہ علم و حکمت سے لبریز ہے، اس کے آگے اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑا، یہ رب کی کتاب ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی کہے ایک نقطے کے اندر اتنے علوم کیسے آ سکتے ہیں تو آپ اسے بتائیں ذرا دنیا کا نقشہ لے کر آ، ذرا میپ لے کر آ، وہ نقشہ لے کر آئے گا، آپ اس کے سامنے نقشہ رکھیں اور اسے کہیں بتا اس نقشے کے اندر پوری دنیا کے تمام ممالک موجود ہیں، تمام کنٹریاں موجود ہیں، سارے دیش موجود ہیں، اور ان دیشوں کے اندر صوبے موجود ہیں، صوبوں کے اندر ضلع موجود ہیں، اور ضلعوں کے اندر قصبے دیہات گاؤں موجود ہے۔ اب ذرا تو یہ بتا اس نقشے کے اندر ہندوستان کہاں ہے، انڈیا کہاں ہے؟ تو وہ شخص اس میپ اور نقشے میں جو ڈاٹ 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 بنے ہوتے ہیں اور ان پوائنٹ پر ملکوں کے دیشوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ ایک ہندوستان کا جو پوائنٹ ہے اس پر انگلی رکھ دے گا۔ آپ اسے کہیں بتا ہندوستان کہاں ہے تو وہ اس نقطے پر انگلی رکھ دے گا جہاں انڈیا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اس سے کہیں بتا ممبئی جیسا عظیم شہر کہاں ہے تو وہ کہے گا میری انگلی کے نیچے، میری انگلی کے نیچے ہے۔ تحت نگاہ نظر آنے والا سمندر کہاں ہے وہ کہے گا اسی انگلی کے نیچے ہے، اللہ اکبر۔ یہ دریا گنگا جمنا جیسی عظیم ندیاں کہاں ہیں وہ کہے گا میری اسی انگلی کے نیچے بہ رہی ہے۔ اس سے سوال کریں بتا راجستھان کہاں ہے، مدھیہ پردیش جیسا عظیم صوبہ کہاں ہے تو کہے گا میری اسی انگلی کے نیچے ہے۔ گجرات کہاں ہے، اتراکھنڈ کہاں ہے، اتر پردیش کہاں ہے، یہ سارے صوبوں کے نام آپ ذکر کریں وہ ہر جواب میں یہی کہے گا میری اسی انگلی کے نیچے ہے، اسی انگلی کے نیچے ہے۔ آپ پھر کہیں ہمارا عظیم تاریخی شہر برہان پور کہاں ہے وہ کہے گا اسی انگلی کے نیچے ہے۔ تمام شہروں کے نام لے، تمام ضلعوں کے نام لے، تمام قصبوں کے گاؤں کے دیہاتوں کے نام لے، بڑے بڑے عظیم تاریخی عمارات کے نام لے، تاج محل قطب مینار کے نام لے، وہ ایک ہی جواب دے گا میری انگلی کے نیچے ہے، میری انگلی کے نیچے ہے۔ پھر آپ اس سے سوال کریں ارے نادان ذرا یہ تو بتا یہ دنیا کا نقشہ کس نے بنایا ہے وہ کہے گا ایک عقل مند انسان نے بنایا ہے، ایک ماہر انسان نے اسے تیار کیا ہے۔ آپ اسے جواب دیں ارے نادان جب دنیا کے بنائے ہوئے انسان کے اس نقشے کے اندر ایک نقطے کے اندر بڑے بڑے سمندر سما سکتے ہیں، عظیم عظیم شہر آ سکتے ہیں، تاج محل آ سکتا ہے، قطب مینار اسی نقطے کے اندر سما سکتا ہے، بڑے بڑے عظیم صوبے اسی نقطے میں سما سکتے ہیں، تو جب دنیا کے بنائے ہوئے نقشے میں دنیا کے بنائے ہوئے تیار کیے ہوئے انسان کے نقشے کے اندر ایک نقطے میں اتنا بڑا ہندوستان جب سما سکتا ہے تو جس قرآن کو اللہ رب العزت رحمان نے نازل کیا ہو اس کے علم و عرفان کا عالم کیا ہو، اس میں علوم و عرفان کے سمندر کیوں نہیں سما سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. تو اللہ نے شان قرآن مقدس کو عطا فرمائی. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا دور ہے. کیسی باعظمت کتاب. ایک شخص نے قسم کھائی, گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, خوش ہوا اور خوشی خوشی میں قسم کھا بیٹھا کہ جب میں اس کا نکاح کروں گا تو اس کے جہیز میں دنیا کی تمام چیزیں دوں گا. اللہ اکبر. زمانہ گردش کرتا رہا, دن گزرتے رہے, بیٹی جوان ہو گئی, نکاح کا وقت آ گیا. اب یہ پریشان کہ خوش ہو کر قسم تو کھا بیٹھا, اب اس قسم کو کیسے پورا کیا جائے. اب ان علماء کی بارگاہ میں جا رہا ہے, کبھی اس مفتی صاحب کے پاس, کبھی ان مفتی صاحب کے پاس, کبھی محدث صاحب کے پاس, کبھی عالم صاحب کے پاس, کبھی امام صاحب کے پاس. حضرت اتنی بڑی قسم کھا بیٹھا جب بیٹی کا نکاح ہوگا تو دنیا کی تمام چیزیں اس کے جہیز میں دوں گا, لیکن میرے پاس اتنا اسباب اور اتنی فراوانی نہیں کہ میں اتنا عظیم سامان اسے دے سکوں, ساری دولت کیسے دے سکتا ہوں, لیکن قسم کو کیسے پورا کیا جائے, کوئی راستہ ہو تو بتائیں. تمام مفتیان اکرام کے قلم ساکت ہیں, خاموش ہیں. لیکن جب یہ مسئلہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دو اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن دے دے. سبحان اللہ. اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن دے دے, اس کی منت پوری ہو جائے گی, اس کی قسم پوری ہو جائے گی. تمام علماء نے, وقت کے بڑے بڑے جید فقہا نے, مفتیان اسلام نے دامن تھام لیا. اے وقت کے عظیم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا. اس نے قسم تو یہ کھائی تھی کہ دنیا کی تمام چیزیں میں اسے دوں گا, اور آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ جا بیٹی کے جہیز میں قرآن دے دے, قسم پوری ہو جائے گی. آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے فتویٰ اپنی طرف سے نہیں دیا. کیا تم نے رب کا کلام نہیں پڑھا, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ خشکی اور تری میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن. اللہ اکبر. تو قرآن مقدس وہ باعظمت کتاب ہے, وہ برکت والی کتاب ہے, وہ رحمت والی کتاب ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم الاسلام میں بھیجیں, پابندی کے ساتھ انہیں اس مکتب میں بھیج کر قرآن کی تعلیم سے انہیں پیراستہ اور آراستہ کریں, انہیں زیور تعلیم سے سجائیں. اور اللہ رب العزت کی اس باعظمت کتاب کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. اختتام کی طرف آتے ہوئے ہم عرض کریں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام آپ کے قبرستان سے گزر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ زمین کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے, وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے. آپ گزر گئے, دیکھ کر بڑا افسوس ہوا. اپنی حاجت سے فارغ ہو کر جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں, ابھی کچھ لمحات پہلے جو عذاب الہی میں گرفتار تھا وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہو چکا ہے, وہ جنت کا حقدار ہو چکا ہے. اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا. آپ عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا معاملہ ہے, ابھی تو عذاب الہی میں گرفتار تھا اور ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے. اللہ پر اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے, اے میرے پیغمبر جب یہ انتقال کیا تھا, جب یہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو دین کا علم سکھانا, میرے بیٹے کو دین کا علم سکھانا. اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. اللہ پر جب جا رہا تھا, انتقال ہو رہا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اللہ پر بعد وصال جب بچہ پیدا ہوا تو بیوی نے اس بچے کو اللہ پر وقت کے عالم دین کے بارگاہ میں بھیجا کہ اسے دین کا علم سکھائے. وہ بچہ جان میں تلمس طے کرتا ہے. اب استاد اسے پڑھاتے ہیں, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بسم اللہ پڑھتا ہے. استاد اسے کہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کر اب اسی کی تکرار کرو تاکہ ذہن میں نقش ہو جائے. سبحان اللہ. اب اس کا چھوٹا سا بچہ کونے میں بیٹھ کر رحمان الرحیم کی تکرار کر رہا ہے, بسم اللہ شریف کو بار بار ورد کر رہا ہے. اے میرے پیغمبر میری رحمت کو حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان الرحیم پکار رہا ہو. میری رحمت کو کب یہ پسند ہے کہ زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب میں گرفتار رکھوں. اس کے بیٹے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ. اس نے پورے قرآن کی تلاوت
نہیں کی, اس نے پوری کتاب خدا کی تلاوت نہیں کی, صرف بسم اللہ شریف کو کی تلاوت کی, اسے سیکھا تو اللہ نے اس کی برکت سے اس کے باپ کو جنت کا حقدار بنا دیا. تو بتائیں آج ہم اپنے بچوں کو اگر قرآن کی تعلیم دیں گے, اگر تعلیم الاسلام میں بھیجیں گے, تو پھر بچوں کے پڑھنے پر اللہ رب العزت ہمیں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کی بارگاہ میں بچوں کو بھیجیں. اور یاد رہے اگر یہ بچوں کو کسی طرح کی سزا دیتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, تو یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. یوں سمجھے کہ بچے کے کپڑوں پر دھول لگی ہے, یہ اسے صاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ برہم نہ ہو, غصہ نہ ہو, اور انتقام کے لیے نہ جایا کریں کہ ماں حضرت آپ نے بچے پر کیسے ہاتھ اٹھایا. آپ کو بتائیں کہ علماء کی قدر کرنا ہے وقت کے بادشاہوں کی شان ہے. حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنے بچے کو وقت کے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا. اللہ اکبر. پہلے تو کہا حضرت آپ میرے محل میں آ کر میرے بچے کو پڑھائیں, قرآن کی تعلیم دیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ علم کی شان کے خلاف ہے, میں تیرے محل میں نہیں آؤں گا. اگر تیرا بچہ علم کا پیاسا ہے تو اسے علم کے کنویں کے پاس آنا ہوگا, میرے بچے کو میرے مدرسے میں آنا ہوگا. اللہ اکبر. خلیفہ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے, شرط بھی منظور ہے. حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی پر بس نہیں, خلیفہ نے کہا کہ میرے بچے کا سبق پہلے سن لیا جائے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو. تو وقت کے امام نے فرمایا نہیں, ایسا بھی نہیں, اگر کسی غریب کا بچہ پہلے آیا تو پہلے غریب کے بچے کا سبق سنا جائے گا, بعد میں بادشاہ کے بچے کا سبق سنا جائے گا, بعد میں خلیفہ وقت کے بچے کا سبق سنا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ نے کہا ٹھیک ہے, شرط بھی منظور. وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بچے کو تعلیم کے لیے وقت کے امام کی بارگاہ میں بھیج دیا. اب تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. خلیفہ کی سواری ایک دن مدرسے کے قریب سے گزری تو خلیفہ وقت نے کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا مامون رشید یہ حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کروا رہا ہے اور پانی ڈال رہا ہے اور آپ وضو فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. خلیفہ نے کہا فوراً سواری روکی جائے. تمام اہل بستی جمع ہو گئے کہ آج تو حضرت کی خیر نہیں, وقت کے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خیر نہیں, اس لیے کہ خلیفہ کے بچے سے خدمت لے رہے ہیں, آج تو بہت سزا ملنے والی ہے. بادشاہ نے درہ منگوایا, گھوڑا منگوایا ہے. اللہ اکبر. اس خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اور قریب پہنچا. تمام لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ آج تو ایک عالم کی شان زمین پر گرنے والی ہے. اللہ اکبر. ایک عالم کی دستار زمین بوس ہونے والی ہے. لیکن جب دنیا نے دیکھا تو منظر بالکل برعکس تھا. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بچے کو سزا دی, اسے سزا دی اور کہا نادان, اللہ نے تجھے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ تیرے ہونے کے باوجود استاد خود سے وضو کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھل رہے ہیں. اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے, ایک ہاتھ سے پانی ڈال, ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پیروں کو دھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, اور درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وقت کافی ہو چکا. انہی کلمات کے ساتھ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں گفتگو کو. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس سیکھنے سکھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.